7 مئی کے بعد سے ویسے ہی ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید مذاکرات کا چیپٹر کچھ کلوز ہوتا دکھائی دے رہا ہے. پھر عارف علوی صاحب منظر عام پر آئے اور اس سے لگا کہ شاید کچھ معاملات آگے بڑھ سکیں گے, لیکن آج عمر ایوب صاحب کی اتنی سخت تقریر کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات, بات چیت کچھ ممکن ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں میں تو کافی مہینوں سے, ہفتوں سے کہہ رہا تھا کہ نہ تو کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل ہے. مذاکرات تو تب ہوں گے جب مذاکرات جن سے آپ چاہتے ہیں ان کی طرف سے کوئی انڈیکیشن ہو کہ ہمیں بات کرنی ہے. تو اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں تو نہ ڈیل ہے نہ ڈھیل ہے, نہ ان کا مینڈیٹ ہے. گورنمنٹ کی جہاں تک بات ہے, اب گورنمنٹ یہ 45 ہے, 47 ہے, 48 ہے, یہی گورنمنٹ ہے. اور یہ گورنمنٹ اگر آج 47 کی ہے تو 2018 کی گورنمنٹ بھی 47 کی تھی, اس کا نام کچھ اور تھا. 2013 کی بھی گورنمنٹ 47 کی تھی, اس کا نام کچھ اور تھا, اور 7 کی بھی یہی تھا. تو یہ ڈرامہ تو آپ نے پاکستان میں چلتے دیکھا, نتھنگ نیو. جہاں تک عمر ایوب صاحب نے جتنی گن گرج سے بات کی, یہ میک اپ ہے. میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ جو آج سیاست کر رہے ہیں وہ کسی خاص وجوہات کے تحت یہ بیانات دیتے بھی ہیں. اس کے پیچھے پس منظر چیزیں دیکھنے کی ضرورت بھی ہے. نہ کھڑے ہیں نہ بیٹھے ہوئے, یہ سارے لیٹے ہوئے ہیں, اسی لیے یہ سب ہیں. جہاں یہ صحیح طرح کھڑے ہو جائیں گے وہاں دیکھ بھی لیں گے. لیکن واڈا صاحب ایک پرابلم آ رہا ہے, وہ ہے پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے طول و عرض میں پھیلتی اور بڑھتی ہوئی بے چینی. آپ دیکھ لیجئے کشمیر کی صورتحال, خیبر پختونخوا یا بلوچستان, یہ جو صورتحال ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک پاکستان کے اندر ریکنسیلیشن تو چاہیے نا. وہ ریکنسیلیشن کی بجائے سختی سے کام لینا تو میرا خیال موضوع نہیں ہے. دیکھیے حبیب صاحب, آپ کا بڑا احترام ہے اور آپ جو بات کر رہے ہیں دیٹ میکس اے لاٹ آف سینس, بٹ میرے اور آپ کے سینسیبل ہونے سے کوئی فائدہ تھوڑی ہے. ہم نے تو یہ تجویزیں آج نہیں کئی مہینوں سے دے رہے ہیں کہ 2 قدم پیچھے بڑھیں, پیچھے ہٹیں, کام ڈاؤن ہو, سچویشن کو سٹریس آؤٹ نہ کریں, سچویشن کو ڈیفیوز کریں, آگ نہ لگائیں. 2 قدم پیچھے بڑھ کے بھی آپ 10 قدم آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو مذاکرہ کا دروازہ, آپ مولا جٹ کی سیاست اب برداشت نہیں کر سکتے. 9 مئی کا واقعہ اگنور نہیں کیا جاتا, اس پہ سزائیں ہوں گی. اس میں آپ کو ہو, مجھے ہو, اچھا لگے برا لگے, جو بیچ میں آئے گا وہ آئے گا. اس کے لیے قانون بدلنا پڑا, بدل دیا جائے گا. اچھا, میں بہت عرصے سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں. اگر آپ ہارپک کے اوپر اگر مجھے آپ کہیں کہ جی آپ نے ہارپک کھایا ہے, آپ کو کھلایا ہے, تو میں پوچھوں گا میں کیا بچپن سے پیپسی کولا تھی کہ میں پیتا تھا تو مجھے پتا تھا کہ یہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے. اور اگر مجھے یہ کہا جائے کہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ڈلتے دیکھا تو میں تو پاگل آدمی ہوں گا اگر وہ زہر والا کھانا کھاؤں گا. اور اس پہ ایک بڑا لیڈر بیان دے دے کہ فلانا آدمی قتل کی سازش میں ہے, تو کیا یہ سینسیبل پالیٹکس کر رہے ہیں؟ کیا جب ہم دھرنے کی سیاست کرنے نکلے تھے, کون چیف بننا تھا, کس کو نہیں بننے دینا تھا, کس کو بنوانا تھا, یہ ہمارا ہیڈک تھا, یہ ہمارا کام تھا. ہم پالیسی دیتے, سب لائن ٹو کرتے, پاکستان کی بہتری کے لیے سب کو ٹو کرنا پڑتا. ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم کیا الیکشن کروا رہے تھے, ہم کیا ووٹرز کو موبلائز کر رہے تھے, ہم پاکستان کے قرضے اتار رہے تھے, پی ٹی آئی کے دھرنے سے ہم معیشت کو آباد کر رہے تھے, دودھ کی نہریں بہا رہے تھے, کیا کر رہے تھے ہم ایک موجودہ چیف کو روک رہے تھے کہ وہ چیف نہ بنے اور اپنے فیورٹ خاص کو چیف بنانا چاہتے تھے. ہم نے ملک میں چڑھائی کر دی, آگ لگا دی, لڑائی جھگڑا کر دیا, بے گناہ میڈیا کی بچے بچیاں موٹر سائیکل پہ, عام آدمی غریب آدمی ٹرکوں کے نیچے آ گیا, عرش شہید کی شہادت ہو گئی. یہ سب چیزوں کا ہمیں ملا کیا ہے؟ اور اس کے بعد پھر آپ بجائے پیچھے ہٹتے آپ 9 مئی کی طرف چلے گئے. لیکن فائدہ تھوڑی ہے, جو ہماری باقی جو پولیٹیکل پارٹی اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی آپ نے پلیٹ میں رکھ کے کر دیا. جی, ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان کے ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ جغرافیائی سرحدوں کی بھی محافظ ہے اور نظریاتی سرحدوں کی بھی محافظ ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے طاقتور فریق وہی ہیں. جب طاقت اتنی ہو تو پھر ضروری نہیں ہے کہ ریکنسیلیشن میں بھی رول انہی کی طرف سے ادا کیا جائے اور پہلا قدم اٹھے, بجائے اس کے کہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی ان کی کسی گفتگو سے, ڈی جی آئی ایس پی آر ان دس کیس, کہ ان کی گفتگو سے کسی ایک بڑے طبقے کی یا بڑی سیاسی جماعت کی دل شکنی ہو. اب معاملہ سمٹنے میں کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھیے حبیب صاحب, میں آپ مجھ سے عزت سے پیش آ رہے ہیں, میں آپ کو گریبان سے پکڑ لوں, پھر آپ برداشت کر جائیں گے کہ ٹھیک ہے میں لحاظ کروں. آپ کمزور نہیں ہیں, آپ لحاظ کر رہے ہیں. پھر میں آپ کو گالی دے دوں, آپ پھر بھی برداشت کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میں لائنز کراس کر دوں. میں آپ کے ساتھ پھر آپ کے گھر والوں تک چلا جاؤں, پھر ٹائم آئے گا آپ میرا گریبان پکڑ لیں گے, میرا منہ بھی توڑ دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو آپ ہر آدمی کو, ہر ادارے کو, ہر پولیٹیکل پارٹی کو اس حد تک لے کے جائیں کہ وہ منہ توڑنے کی سچویشن میں نہ آ جائے. اس کی اگنورنس یا اس کا ویل لیفٹ کرنا اس کی کمزوری نہیں ہے, چاہے وہ آپ ہیں یا چاہے میں ہوں.
ٹھیک ہے جی, میں نے آپ سے کہا آپ مجھے ایسے پیش آ رہے ہیں, میں آپ سے بدتمیزی کرتا رہوں گا, اینڈ میں آپ میرا منہ توڑ دیں گے. ٹھیک ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جو مجھے اگنور کر رہے تھے آپ کمزور تھے, آپ ویل لیفٹ کرتے آپ کمزور تھے, یہ آپ کی طاقت تھی. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں آئی ایم ایف کی جہاں تک بات کریں, اکنامکلی تو ہم معیشت کے طور پر تو ہم بلیڈ کر رہے ہیں, ہمارا خون بہ رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن کیا پی ٹی آئی نے جو قسمیں کھائی تھی کہ ہم کشکول توڑیں گے, آئی ایم ایف نہیں جائیں گے, مر جائیں گے, جانا پڑا, مجبوری ایسی تھی. اس سے پہلے کی حکومت نااہل جو تھی وہ ان کو اس دلدل میں چھوڑ کے گئی تھی, پی ٹی آئی کی حکومت کو. اب یہ حکومت ویسے ہی نااہل نکمی ہے, تو اس حکومت کے پاس بھی کوئی راستہ اچھا نہیں. فیصل وابڈا صاحب, آپ اپنے طور پہ ٹھیک بات کر رہے ہیں, ملک دیوالیہ پہ چلا جائے گا.